أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر کبھی ایمان لائیں گے ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں اس پر ایمان لائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، تو ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں کو دنیا میں انہوں نے کمزور سمجھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے. ان آیات میں کافروں کا آپس میں مکالمہ ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، مشرک لوگ، کافر لوگ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، یہ آپس میں ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے کہ تم نے ہمیں گناہ کیا. وہ کہیں گے کہ نہیں، تم ہمارے بڑے تھے، تم نے ہمیں گمراہ کیا. اور یہ لوگ دنیا میں کہتے تھے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ہم آسمانی کتابیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئے اس پر بھی ہم ایمان نہیں لاتے. اس کی وجہ کیا تھی، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس لیے کہ پہلی کتابوں میں بھی قیامت کا ذکر تھا، حساب کتاب کا ذکر تھا، جہنم، جنت، جہنم کا ذکر تھا، اور اس قرآن مجید میں بھی وہی باتیں ہیں، وہی پرانی باتیں. اس لیے ہم اس قرآن کو بھی نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ کافر لوگ کہ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ پہلی کتابوں میں بھی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا، ان کی نفی کی گئی، اور قرآن مجید میں بھی ہمارے معبود جن کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اپنی مورتیاں ہیں جن کو ہم نے خدا بنایا، قرآن مجید میں بھی ان کا انکار کیا گیا، ان کی مذمت آئی ہے. اس لیے ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے. اور تیسری بات یہ تھی کہ قرآن مجید کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ صحابہ نے لکھا ہے اور صحابہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے. صحابہ کو معاذ اللہ یہ مسلمان نہیں مانتے، اور قرآن مجید لکھا صحابہ نے ہے، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو اس لیے ہم قرآن کو بھی صحیح نہیں سمجھتے. جب ہم صحابہ کو صحیح نہیں سمجھتے تو ہم قرآن کو بھی صحیح نہیں سمجھتے. تو اس لیے ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ قرآن مجید ہم تک صحابہ نے پہنچایا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر براہ راست جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے رہے، اور 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اور یہ قرآن مجید پہلے اس طرح کتابی شکل میں نہیں تھا کہ جس طرح یہ ورق ہیں اور گتے ہیں، اس طرح کتابی شکل میں یہ نہیں تھا، بلکہ جس طرح آیت نازل ہوتی رہی، کسی نے پتھر پر لکھ لیا، کسی نے لکڑی پر لکھ لیا، کسی نے پتوں پر لکھ لیا. تو جس طرح جس کے پاس جو چیز میسر ہوتی اس پر اپنی جو ہے آسانی کے لیے وہ لکھ لیتے تھے تاکہ ہمیں یاد رہے، بعد میں ہمیں دیکھنا پڑے تو آیت ہمارے پاس محفوظ ہو. تو اس طرح یہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کفار نے، مشرکین نے سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ ساتھیوں کو، صحابہ کو، حفاظ صحابہ کو بھیجیں، ہم ان سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تعلیم لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے ساتھیوں کو، حفاظ صحابہ، ان کو بھیج دیتا ہوں۔ 70 کے قریب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جو بیر معونہ والے جو لوگ ہیں ان کو جا کر قرآن سکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، غلط بیانی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کو بھیج دیا اور جا کر انہوں نے ان صحابہ کو شہید کر ڈالا، ان کو شہید کر دیا۔ تو جب یہ صحابہ شہید ہوئے تو صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اس طرح اگر ہمارے لوگ شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک تو ہمارے پاس محفوظ نہیں رہے گا، اور قرآن پاک امت تک، لوگوں تک کیسے پہنچے گا۔ چنانچہ پھر وہاں سے یہ فکر لاحق ہوئی کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں اس کو اوراق کے اندر لکھا جائے، اس کو محفوظ کرنے کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی قرآن پاک محفوظ کرنے کی کوشش ہوتی رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن پاک کو جمع کیا ہے۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنے والے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، بہت محبت تھی، کثرت سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ رات میں نوافل کے اندر پورا قرآن پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لیتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو کتابی شکل میں محفوظ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک لکھا ہے۔ آج مدینہ کے میوزیم میں وہ قرآن پاک کا نسخہ آج بھی موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، اور بغیر زیر و زبر کا وہ نسخہ ہے، اور نیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا، وہاں پر بھی وہ نسخہ دیکھ سکتا ہے انسان۔ تو وہ نسخہ آج بھی میوزیم میں جو ہے مدینہ کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ یہ لوگ صحیح نہیں مانتے تھے، یہ منافق، بے ایمان، کافر، مشرک، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو بدل دیا، ہم اس لیے قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کو دوہرا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، یعنی 2 بار آپ داماد بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، اور جب دونوں صاحبزادیوں کا انتقال ہو گیا، یعنی ایک صاحبزادی پہلے نکاح میں آئی، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسری صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نور والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذی النورین کا لقب عطا فرمایا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا ساتھی، میرا رفیق اگر کوئی ہوگا تو وہ عثمان ہوگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کئی جگہ پر بھیجتے تھے، اپنا سفیر بنا کر بھیجتے تھے، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے۔ اور بیت رضوان یہ بھی اس وجہ سے پیش آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ مکہ کے مشرکین کے پاس، ان سے مذاکرات کر کے آؤ، بات چیت کر کے آؤ۔ تو یہ سفیر بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم
جو ہے عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور مکہ پہ کفار ہے، کفار کا دور ہے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، مشرکین کا قبضہ ہے، کافروں کا قبضہ ہے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ہم نے حلق کروائے ہیں، سر منڈوائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ صحابہ نے کہا کہ چلو تیاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی ہے اور ہمیں بتا دیا کہ آپ عمرہ کرو گے، تو ہم عمرے کی تیاری کرتے ہیں اور چلتے ہیں مکہ کی طرف۔ چنانچہ صحابہ 1400 صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چل پڑے اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ حدیبیہ کے مقام پر جا کر رکے اور وہاں سے کفار کو پتہ چلا کہ یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جانثاروں کو لے کر اپنے صحابہ کو لے کر آ گئے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور مکہ پر بیت اللہ کی طرف ان کا ارادہ ہے اور ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ کفار کو یہ بات پتہ چل گئی اور یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ سب سے پہلے جو رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر بات چیت کریں گے اور جو بات ہوگی اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا مزاج آپ سمجھتے ہیں، میں سخت آدمی ہوں اور کوئی اونچ نیچ ہو تو میں پھر برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میری رائے یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بھیج دیں۔ اگر مجھے بھیجا کوئی بات انہوں نے کوئی کر دی تو پھر میں آسرا نہیں کروں گا، میں پھر ان کے ساتھ لڑ پڑوں گا، چنانچہ بات پھر بگڑ نہ جائے، اس لیے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، وہ بہترین آدمی ہے اس کام کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے وہاں مشرکین کے پاس، مکہ میں بیت اللہ میں چلے گئے مذاکرات کے لیے۔ ادھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ شہید نہیں ہوئے۔ افواہ پھیل گئی، جھوٹی خبر پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات اتنے غصے والے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہو گئے اور بہت سخت غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ سارے صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر یہاں سے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں نے یہ عہد تو کر لیا ہم بدلہ لے کے جائیں گے، لیکن میرے ہاتھ پر بیعت تو کرو، پکی بات تو ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین اور باقی دیگر صحابہ، 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی، اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ آتے جاتے تھے دائیں طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ تمام صحابہ آتے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد اور اقرار کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح باری باری صحابہ آتے گئے 1400 صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہاں سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں مکہ میں ہے، شہید نہیں ہوئے، جھوٹی بات ہے۔ تو بتا دیا
کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ نبی عالم الغیب ہوتا تو یہ اتنے سارے صحابہ کو بلانے کی، بیعت لینے کی اور یہ اعلان کرنے کی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، اس ساری چیز کی کیا ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ نے بیعت کر لی اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے، وہ بھی اس بیعت میں شامل ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی اور کہا کہ اے نبی، یہ سب سے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے اور اس سے اوپر میرا اللہ کا ہاتھ ہے، میں بھی اس بیعت میں شریک ہوں۔ اور آیت قرآن پاک کی نازل فرما دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ درخت کے نیچے جتنے صحابہ نے بیعت کی ہے ان سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا اور فرما دیا کہ اس بدلے میں بھی شامل ہوں۔ یہ سب سے اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تمام صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں، پھر اس کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، پھر اس کے اوپر آخر میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور جن کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان آ جائے، پھر کون ہے جو اس کو ان ہاتھوں سے چھڑا سکے؟ اللہ اور نبی کے ہاتھوں سے کوئی کسی کو چھڑا سکے؟ پھر کسی میں ہمت ہے؟ آج ہم بچے کو لے کر جاتے ہیں، بچے کی انگلی پکڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کے جاتے ہیں کہ بچہ کہیں گم نہ ہو جائے، بھٹک نہ جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ہم بچے کی انگلی پکڑ کر جاتے ہیں تو بچہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، بچہ راستہ نہیں بھٹکتا۔ تو جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان ہو، بھلا وہ کیسے دین سے پھر سکتا ہے؟ بھلا وہ کیسے غلط بیانی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے قرآن کو غلط لکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے قرآن کو بدل سکتا ہے؟ وہ لوگ کیسے بدل سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب سے اوپر والا ہاتھ میرا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور پھر خبر مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں شہید ہوں گے، بعد میں جب شہید ہوں گے تو یہ میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، بیعت کر لی ہے، جب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ پھر ان کافروں کو، ان بے ایمانوں کو ایسے نہیں چھوڑ دینا، پھر بدلہ لے لینا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، کل 18 ذی الحجہ گزری ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سربراہی میں لشکر تیار کیا جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ جنگ جمل جو ہوئی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہوئی، قصاص کے لیے ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھیں، اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں اور اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں، ان کی فوج میں شامل ہو گئے، مسلمان بن گئے، ان کے اندر چھپ گئے۔ تو وہاں پر جا کر ان کا تعاقب کیا اور پھر ان لوگوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ جنگ کا سما بن گیا۔ اور پھر یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین صحابہ جو قصاص لینے کے لیے جو گئے تھے، انہوں نے پھر ان دشمنوں کو یہ نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے نکال کر ان کو قتل کیا۔ کسی کے ہاتھ کاٹے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، کسی کے ٹکڑے کر دیے، اتنا خون بہا کہ کہتے ہیں کہ دریا بہہ گیا خون کا، اتنا خون بہایا گیا، ان سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے میں۔ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے خون کی قیمت کتنی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت کتنی ہے۔ اس کے لیے نبی 1400 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، خود اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، بیعت کر لی، اللہ نے بھی اپنا ہاتھ اوپر رکھ کر بیعت میں تصدیق کر دی۔ تو
اتنا ایک مسلمان کا خون ہے، اتنی قیمت ہے، اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا خون جو ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا قصاص ہونا چاہیے، حکومت کو اس کا قصاص لینا چاہیے۔ یہ عوام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قصاص لے، مسلمان حکومت ہو، دیندار حکومت ہو، وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لے، قصاص لے۔ اگر قصاص لیا جائے تو یہ بلا وجہ کی قتل و غارت، بلا وجہ کی بات پہ کسی کو مار دینا، بلا وجہ کے جھگڑوں میں قتل کر دینا، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کو لوگ قتل کر دیتے، یہ سارے معاملات رک جائیں، قتل و غارت رک جائے۔ تو اسلام نے ایسا ہمیں ایک دین دیا ہے، ایسے اصول دیے ہیں کہ مسلمان کے خون کی قیمت جو ہے وہ اس کا قصاص ہے، اس کے بدلے میں ان لوگوں کو، قاتلوں کو قتل کر دیا جائے یا دیت لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر دیت پر وہ راضی ہو جائے، دیت لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی قیمت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخی کہا جاتا ہے، غنی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ سخاوت کی ہے، بہت زیادہ اپنا مال لٹایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ کے اندر قحط آ گیا، قحط سالی ہو گئی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ قحط ختم کر دے، تیرے نبی کا شہر ہے، مدینہ ہے، تو نے اس شہر کی قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، تو اس شہر سے، مدینہ سے قحط کو ختم کر دے، ایسے اسباب پیدا کر دے کہ یہاں پر غلہ آ جائے، یہاں پر اناج آ جائے، قحط سالی ختم ہو جائے، لوگوں کی بھوک و افلاس ختم ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں مانگی اور دور خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابھی دعا مانگ کر فارغ ہوئے، کچھ وقت گزرا کہ صحابہ نے دیکھا، مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ شام کے رستے سے کئی سارے اونٹ دوڑتے ہوئے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، ان کی گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ لگ رہا ہے کوئی غلہ ان کے اوپر ہے، کوئی راشن لگا ہوا ہے۔ چنانچہ قریب آئے تو دیکھا کہ وہ تو راشن کے لدے ہوئے اونٹ ہیں اور 1000 اونٹ ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ غلہ آ گیا ہے، اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ چاچا غلہ آ گیا، اب کہا کہ پتہ تو کرائے کہ غلہ بھیجا کس نے ہے، کہ 1000 اونٹ ہیں راشن سے بھرے ہوئے، لدے ہوئے، یہ غلہ آیا کہاں سے ہے؟ جب تحقیق کی پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 1000 اونٹ مدینہ بھیجے، اور پھر جب مدینہ میں اونٹ آئے، مدینہ کے تاجروں نے کہا کہ یہ اونٹ ہمیں دے دے، ہم آپ کو اس کی قیمت دیتے ہیں، کل ہم منڈی میں جا کر ان کو مدینہ کے لوگوں کو فروخت کر دیں گے اور سستے داموں فروخت کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کتنے پیسوں میں لوگے؟ کہا کہ ہم 10 درہم میں لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے 20 درہم میں لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہنے لگے ہم 30 درہم میں آپ سے لے لیں گے۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا ہم آپ سے 40 درہم میں لے لیں گے۔ کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے کہا کہ مدینہ کے تاجر تو ہم ہیں، وہ کون سا تاجر ہے جو آپ سے اتنے پیسوں میں لے رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو دے رہا ہوں، اس کے ساتھ میں نے سودا کر لیا ہے جو دنیا میں 10 گنا دیتا ہے اور آخرت میں 70 گنا دے گا۔ چنانچہ سارے اونٹ فی سبیل اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے لوگوں کو وقف کر دیے، راشن سے لدے ہوئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے سخی انسان ہیں، اتنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا ہے، اور مدینہ کا قحط ختم ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سخی انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان کیا، جنگ کا موقع تھا، تبوک کا غالباً موقع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے مجاہدین کے لیے جو تعاون کرے گا؟ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے وہ کھڑا ہو کر بتائے کہ میں آج جو ہے مجاہدین کے ساتھ تعاون کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ لکھ لیجئے، میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے،
دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے اور کوئی کھڑا ہو، کون ہے تعاون کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ میری طرف سے مزید 200 اونٹ اور لکھ لیجئے، میں اور 200 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر اعلان فرمایا اور کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 400 اونٹ لکھ لیجئے، میں اور 400 اونٹ لکھوانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کسی اور کو بھی تو موقع دو، سارا ثواب آپ نہیں لینا ہے، کسی اور کو بھی تو موقع دیں، وہ بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مجاہدین میں دے۔ تو یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے غلے کے تاجر ہیں اور بے دریغ مال جو ہے اللہ کے راستے میں لٹایا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، تیسرے خلیفہ بنے، 12 سال آپ کی خلافت رہی، 44 لاکھ مربع میل کے رقبے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسلام کا پرچم لہرایا، 44 لاکھ مربع میل پر دین اسلام پھیلایا۔ آج پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے، پونے 4 لاکھ مربع میل کے قریب ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رقبہ ہے خلافت کا وہ اس سے بھی 40 گنا زیادہ ہے۔ 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور دشمن یہ برداشت نہیں کر سکے، سبائی برداشت نہیں کر سکے۔ عبداللہ ابن سبا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جو ہے ختم کیا جائے، اور اس کے لیے سازشیں اس نے شروع کی، اور اس نے کہا کہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، ہر نبی کا خلیفہ ہوتا ہے، اور نبی کا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ وصی جو ہے وہ علی ہیں، علی کی خلافت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ خلفاء نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قبضہ کیا ہے خلافت کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قبضہ کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اس کی سازشیں کامیاب نہیں ہوئی، وہ سخت مزاج تھے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس لیے یہ وہاں سے بھاگ کر کسی اور ملک میں پناہ لی اس نے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت اس نے پھر سازشیں شروع کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا شریف انسان تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کی، ان کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا کہ آپ اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ہم سب کو مار دیں گے، ان کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نبی کے شہر کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا، نبی کا شہر مدینہ وہ جو ہے عظمت والا شہر ہے، امن والا شہر ہے، میں اپنی جان کے لیے نبی کے شہر کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا، اس میں خون بہانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں 40 دن پانی بند رہا ہے، 40 دن کے بعد شہادت ہوئی ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور 40 دن جو روزہ رکھا اس میں خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کل افطاری آپ کی جنت میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور کہا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں انہوں نے روزہ رکھا، بھوک پیاس برداشت کی، اور اس دنیا کی بھوک پیاس کے بدلے میں کل حوض کوثر پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اتنا اعزاز ہے اور اتنا ان کی جو ہے عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے، لوگ آتے جا رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ابو بکر ہوں گے اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں پیالہ دیں، ہم عثمان کو پانی پلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں پیالہ دیں، مجھے پیالہ دیں، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلاتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ نہیں، آپ پیالہ مجھے دو، ہاتھ میرے ہوں گے، پیالہ میرے ہاتھ میں ہوگا، لب عثمان کے ہوں گے، اور میرے ہاتھ سے آج عثمان پانی پیے گا اور روزہ افطار کرے گا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے 18 ذی الحج کو شہید کر دیا گیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو واقعات بڑے لمبے ہیں اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحج ہے، اور اس طرح مظلومانہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر قرآن پاک پر ایمان نہیں لائیں گے اور کتابوں پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اس میں قیامت کا ذکر ہے اور مشرکین کے جھوٹے معبودوں کا ذکر ہے، پھر صحابہ کے ہاتھ سے قرآن لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور پھر فرمایا اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو کہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، تو ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے۔ وہ جو ان کے سردار ہوں گے، ان کے جو پیروکار ہوں گے عام لوگ، وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ سردار کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا ہے کہ تم ہماری بات مانو، تم خود گمراہ ہوئے، تمہارے پاس تو سچی بات پہنچ چکی تھی، تم خود گمراہ ہوئے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، ہمارے راستے پر آؤ۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے، جس طرح انسان کوئی پھنستا ہے، سوال جواب ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے پر بات ڈالتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں ٹوپی ڈرامہ کہا جاتا ہے، بھئی میں نے فلاں کو اتنی بہترین ٹوپی پہنائی ہے اور پتہ ہی نہیں چلا اس کو، اور میں بچ کر آ گیا ہوں، اور بڑے فخر سے انسان بتا رہا ہوتا ہے کسی کو پھنسا کر اور کسی کو دھوکہ دے کر۔ تو یہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے تھے ان کے، وہ کہ جو ان کے پیروکار تھے، بڑے تھے، سردار تھے، وہ کہتے تھے ہم نے تمہیں کب گمراہ کیا ہے، ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری بات مانو۔ وہ جو ان کے ماننے والے پیروکار تھے، وہ کل قیامت کے دن کہہ رہے ہوں گے تم نے تو ہمیں گمراہ کیا ہے، تم لوگ نہ ہوتے تو ہم قرآن پر ایمان لاتے، ہم قرآن کو مانتے۔ چنانچہ یہ مکالمہ آپس میں ان کا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد پھر فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے پھر پچھتائیں گے اور اپنی پچھتاوے کو چھپا رہے ہوں گے، کہیں گے ہم ذمہ دار تو سارے ہی ہیں، مجرم تو سارے ہی ہیں، سب نے جو ہے شرک کیا ہے، اللہ کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، مجرم تو ہم سارے ہی ہیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کے گلوں میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن توک ڈالیں گے، ان کے گلوں میں توک ڈال دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہی اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا جو یہ کرتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، فرمایا کہ جس کسی بستی کی طرف ہم نے نبی بھیجا ڈرانے کے لیے، تو وہاں کے لوگوں نے نبیوں کو جو ہے جھٹلایا ہے، اِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور انہوں نے انکار کیا ہے جس بستی والوں کے پاس بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور یہ مشرک لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و اولاد اور مال دیا ہوا ہے، ہم سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس لیے تو ہمیں مال دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جس کو مال زیادہ مل جائے وہ اس سے اللہ راضی ہے۔ آج کل تو زرداری کے پاس بہت زیادہ مال ہے، ادھر نواز شریف کے پاس بہت زیادہ مال ہے، پاکستان کے پیسے لے کر چلے گئے، اور بہت مال ہے آج کل کے دور میں۔ کیا ان سے اللہ راضی ہے؟ کیا اللہ ان سے خوش ہے؟ اس لیے مال دیا ہوا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ مال و دولت ہونا یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ اللہ کے رضا کی جو ہے دلیل نہیں ہے۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں کو مانے، نبی کی بات کو مانے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ